الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک مختصر زندگی دی ہے، اور یہ زندگی ایسی ہے کہ انسان اس کو اپنی مرضی سے اگر گزارے گا تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور جب بھیجنے والا کوئی ہو تو بھیجنے کا مقصد بھی بتا کے بھیجتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کو کوئی آفس میں سے اس کا باس، اس کا آفیسر جو سینئر ہے، یا کسی فیکٹری کا مالک اپنے کسی کلیگ کو، کسی ورکر کو کسی کام پہ بھیجے کسی مقصد کے تحت کہ یہ فائل ہے، یہ تمہیں وہاں لے جا کے سبمٹ کرنی ہے، اس کے تمام پروسیجر کو دیکھنا ہے، اس کو تیار کرانا ہے، اور اس کو تیار کرا کے تب واپس لے کے اس کو آنا ہے۔ تو ایک مقصد ہوا، ایک کیا ہوا؟ مقصد ہوا مالک کا اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو، اپنے ورکر کو کہیں بھیجنا۔ بغیر مقصد تو نہیں بھیج رہا نا۔ جیسے دنیا کا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت کا کوئی کام بھی بغیر مقصد کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ سورج کا کام ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی گرمی پھینکنا ہے، سورج کا کام گرمی کے ساتھ ساتھ روشنی بھی ہے۔ فصلوں کو اتنی ہی گرمی لگتی ہے جتنی سے وہ پک کے تیار ہو سکے۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے دن بارش رہے گی، اتنے دن جو ہے فلاں کام ہوگا، اتنے دن جو ہے اس کی روشنی اتنی تیز رہے گی، اتنی روشنی تیز رہے گی، اتنی گرمائش ہوگی، اس کی اتنا ٹیمپریچر ہوگا۔ ساری چیز اللہ نے متعین کر رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورج کو مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مخلوق کی خدمت مقصد ہے، انسان کی خدمت مقصد ہے، کہ انسان کی خدمت تجھے اسی شکل میں کرنی ہے۔ گرمی بھی دینی ہے، سردی آ جائے گی تو نکل کے ان کو راحت بھی پہنچانی ہے، فصلوں کے لیے بھی تمہیں اپنا ٹیمپریچر نارمل رکھنا ہے، روشنی بھی دینی ہے، وقت مقررہ پر نکلنا بھی ہے اور چھپنا بھی ہے۔ گویا کہ ایک خدمت گار اللہ نے تیار کر دیا سورج کی شکل میں انسانوں کے لیے۔ چاند کو مقرر کیا کہ تم سے 3 کام لیے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ تم سے اسلامی مہینے کا پتہ لگے گا کہ آج کون سا مہینہ شروع ہوا ہے، کون سا ختم ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہاری منزلیں جو ہے یہ وہ طے کرے گی کہ سال میں کتنے دن ہو گئے۔ اور ایک اہم کام چاند کو یہ سونپا گیا کہ تمہیں رات میں روشنی بھی کرنی ہے، اور جو سارا دن پریشان ہو کے گرمی میں
مزدوری میں لگے ہوئے ہے، کاشتکاری میں لگے ہوئے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر وقت جو ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانے میں لگے ہوئے، رات کو ان کے لیے تمہیں ٹھنڈک کا سامان بننا ہے تاکہ وہ دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے تمہاری ٹھنڈک میں آرام کرے، سو جائے۔ تو گویا کہ چاند کو بھی اللہ رب العزت نے خدمت کے لیے پیدا کیا، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، انسان کو پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تمام مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ اگر ہمارے آفیسر جو ہم سے سینئر ہے، ہم کہیں نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، یا کسی گورنمنٹ سروینٹ ہے کوئی، اور اس نے ہمارے لیے ہمارے آفس میں اے سی بھی لگوا رکھی ہے، دو چار نوکر ایسے بھی چھوڑ رکھے ہیں، ابھی بیل بجائیں گے تو پانی لے کے آ جائیں گے، بیل بجائیں گے تو چائے لے کے آ جائیں گے، گھنٹی پہ ہاتھ ماریں گے تو کیا بولتے اس کو، پیون آ جائے گا، وہ لے کے جو ہوتے ہیں وہ آفس میں وہ سب جو ہے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو سینئر آفیسر ہے اس نے ہمارے خادم چھوڑ رکھے ہیں یہ، لیکن اگر ہم اے سی کے آفس میں بیٹھ کر آرام دائق کرسی پہ بیٹھ کر اور وہ تنخواہ بھی دے رہا ہو اور اس نے ہمارے خدام بھی ہمارے پاس چھوڑ رکھے ہو، پھر بھی اگر ہم اس کا کام نہ کریں تو کیا وہ ہمیں جاب پہ رکھے گا؟ رکھے گا؟ کیا وہ ہمیں سیلری دے گا؟ کیا وہ ہمیں ان خادموں سے کوئی فائدہ اٹھانے دے گا؟ نہیں نا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو، ہوا کو، پانی کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو، اور جتنی بھی مخلوق ہے، سانپ، بچھو، چتے وغیرہ، گائیں، بھینس، جتنی بھی مخلوق ہے، سب کی سب کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، سب کی سب کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، اور اللہ روزی کی شکل میں تنخواہ بھی دے رہا ہے۔ اللہ روزی کی شکل میں کیا دے رہا ہے؟ تنخواہ بھی دے رہا ہے۔ بھائی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی دی ہے، اس میں اس کو اللہ نے غلہ پیدا کیا ہے تو یہ تنخواہ ہو گئی، اور یہ جو بیل ہے، ہل ہے، اور یہ پانی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ خادم ہے، یہ لگے ہوئے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ کسان کا کام کیا ہے؟ صرف بیج ڈالنا، ہل چل رہا ہے، بیل کھینچ رہے ہیں اس کو، اب تو ٹریکٹر لگ رہے ہیں جی۔ تو گویا کہ پانی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، ہل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، بیل اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، زمین اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، یہ سارے نظام کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے، اور اس کے صرف بیج ڈالنے کی بدولت اس کو فصل مل رہی ہے، غلہ مل رہا ہے، اس غلے کو یہ مارکیٹ میں بیچ کے فروخت کر کے وہاں سے نقد کیش روپیہ لا رہا ہے، اپنی ضروریات کے سامان اور دوسرے خرید رہا ہے۔ تو اتنی مخلوق اللہ نے ایک آدمی کی خدمت میں لگا رکھی ہے، اور اللہ اس بدلے میں پھر بھی ہمیں کیا دے رہا ہے؟ نہیں، بدلہ تو ابھی بتایا ہی نہیں نا میں نے، اور غلہ بھی دے رہا ہے، یعنی کہ تنخواہ کی شکل میں غلہ، پھر اس غلے کو مارکیٹ میں فروخت کیا تو پیسے ہی کو لوگ تنخواہ سمجھتے ہیں، تو پیسہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے نا جی۔ اب سوچو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غلہ نہ پیدا ہونے دے، بھئی جیسے ہم اس کا کام نہیں کر رہے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، معاذ اللہ علیہ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ سوچو ذرا، اگر ہم نماز نہ پڑھے، اللہ حفاظت فرمائے، روزہ نہ رکھے، وسعت ہے زکوٰۃ نہ دے،
وسعت، طاقت اور صحت ہے، وہاں تک پہنچنے کی پیسے ہے ہمارے پاس، اور پھر بھی حج نہ کریں، تو ہم نے اللہ کا کام کرنے سے منع کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کر دیا نا۔ تو پھر اگر اللہ ہمیں جو ہے سارے خادم ہم سے چھین لے، سورج بھی ہمیں نظر نہ آنے دے، چاند کی روشنی سے بھی ہمیں محروم کر دے، ہوا میں ایک سانس بھی نہ لینے دے، ہوا ہی بند کر دے ہمارے لیے، پانی کو زہر بنا دے ہمارے لیے، غلہ بھی زمین میں پیدا نہ ہونے دے ہماری، تو یہ سارا نظام بند کر دے اگر اللہ، تو کیا ہم جی پائیں گے؟ تو یہ زندگی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ زندگی ہی نہیں بلکہ جسم کا ہر اعضا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ ابھی میں نے یہ گلاس پکڑا ہوا ہے پانی کا، یہ گلاس ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس میں پانی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ میرے ہاتھ کی انگلیاں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ ہاتھ کی انگلیاں نہ ہوتی تو پانی پکڑنے کے لیے، گلاس پکڑنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ سوچا ہے کبھی؟ یہ پانی حلق سے نیچے جا رہا ہے، اگر اس پانی کو اللہ حلق سے نیچے پینے والے راستے کی بجائے سانس والے راستے میں پہنچا دے، موت ہو جائے گی کہ نہیں؟ پھیپھڑوں میں پہنچ جائے گا کہ نہیں؟ دماغ میں دھسکا لگا دماغ میں چڑھ جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ اندر ایک وہ ہے نا تاتوا جس کو بولتے ہیں، تمہارے ہاں کیا بولتے ہیں پنجابی میں؟ تالو ہے نا، تالو بولتے ہیں، تالو بھی بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں۔ وہ جو ہے جس وقت انسان کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی بھی چیز کھاتا پیتا ہے تو وہ سانس کی نلی پر رک جاتا ہے، وہ دروازے کی طرف بند ہو جاتا ہے سانس کی نلی پہ، کہ اس میں سانس کی نلی کے اندر کچھ بھی چیز نہ پہنچ پائے۔ اگر اللہ اس کو روک دے کہ نہیں تجھے دروازہ بند نہیں کرنا، صرف اس کو حکم دے دے ذرا سا، اس تالو کو جو حلق میں لگایا ہے اللہ نے، اگر اس کو حکم دے دے کہ تجھے یہ سانس والا دروازہ جب یہ کچھ کھاتا پیتا وہ بند نہیں کرنا، تو کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ ایک لمحے میں موت ہو جائے گی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے، کتنی زبردست قدرت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر ہم اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہی رکھ لو اس کو۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کہلوا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل کہہ دیجئے، ان الصلاتی، بے شک میری نماز، ان الصلاتی و نسکی و محیائے، میری نماز اور میری ہر عبادت، و محیائے اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا، ان الصلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ، اے اللہ تیرے لیے، رب العالمین، تو ہی سارے جہانوں کا پروردگار، تو ہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہاں، تو ہم تو جو ہے نا، ہماری نماز بھی، ہماری ہر عبادت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو ہمارے لیے۔ یہ بات آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے کسی کی سمجھ میں؟ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے اتنی موٹی مثال آپ کو دی ہے کہ جس آفس میں ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہم اس کے کام نہ کریں تو نہ تو وہ ہمیں تنخواہ دے گا، نہ نوکری پر رکھے گا، اور تنخواہ ہم نے جو کھائی ہے نا کام نہ کر کے، تو جب اس کو پتہ لگے گا وہی تنخواہ اس نے فری کی کھائی ہے، حرام کھایا ہے، تو پھر وہ ہمیں جیل میں ڈنڈے بھی بجوائے گا۔ یہ تو بڑا خراب آدمی ہے،
تو جب یہ دنیا کا نظام، دنیا کا قانون ایسا ہے تو پھر احکم الحاکمین کا قانون تو برحق ہے۔ یہاں تو رشوت بھی چل جاتی ہے دنیا کے قانون میں، ہے نا، لیکن وہاں تو رشوت بھی نہیں ہے کہ بھئی کوئی رشوت ہی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ دیکھ کے چلنا ہے ہمیں تو ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر معاملات میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو ہے نا میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی بس یہ دیکھوں کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، کہیں کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی تو مجھ سے نہیں ہو رہی۔ اگر نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس گناہ سے توبہ کریں اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا شروع کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو موت تو آنی ہے۔ موت کیا ہے؟ آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آئے گی اور ایک بار آئے گی، دوبارہ نہیں آئے گی، صرف ایک بار آئے گی، اور جب آئے گی تو واپس نہیں جائے گی، بغیر لیے ہوئے واپس نہیں جائے گی۔ جیسے ابھی ہمارے ساتھی گشت میں گئے ہوئے ہیں، وہ کئی لوگوں سے ملاقات کریں گے، ان کو کہہ دیں گے جی آپ چلیں ہمارے، آپ چلیں انشاءاللہ ہم مسجد میں پہنچ جائیں گے، آپ چلیں انشاءاللہ ہم نماز میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جب ملک الموت آئے گی تو اس کو ہم کہہ بھی دیں گے، اگر کہہ بھی دیں گے جی آپ چلے ہمارے ہیں، تو وہ کہے گا نا نا نا، میں تو جو ہوں نا ایک بار جس کے گھر آ گیا واپس نہیں جاتا، بغیر لیے واپس نہیں جاتا۔ اور اس بھول میں بھی ہم نہ رہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی موت کیا کرے گی میرا۔ یاد رکھو آنے کا تو ایک نظام ہے کہ پہلے دادا آیا، پھر باپ آیا، پھر پوتا آیا، یا یہ لگا لیجئے کہ پہلے دادا آیا، پھر ابا آیا، پھر خود آیا۔ لیکن جانے کا نظام یہ نہیں ہے۔ جانے کا نظام تو کچھ ایسا دیکھا ہے ہم نے کہ دادا بھی بیٹھا ہے، ابا بھی بیٹھا اور پوتا چل نکلا۔ جانے کا نظام تو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ لڑکے کی شادی ہوئی، لڑکے کی کیا ہوئی؟ شادی ہوئی، بڑی خوشیاں منائی گئی، بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی، اور کچھ دن بعد پتہ لگا کہ جو دلہن آئی ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ خوشی منائی جاتی ہے، دادا بھی خوشی منا رہا ہے، ادھر ہونے والا دادا بھی خوشی منا رہا ہے، ہونے والا نانا بھی خوشی منا رہا ہے، دادی بھی خوشی منا رہی ہوتی ہے، نانی بھی خوشی منا رہی ہوتی ہے۔ دلہن کی جو نند ہے وہ بھی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے، اور دلہن کی جو بھابھی ہے وہ بھی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے۔ دولہا خود بھی پارٹیاں کر رہا ہوتا ہے، اور دلہن کے جو بھائی ہے یعنی کہ آنے والے بچے کے جو ماما ہے وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے ہماری بہن کے سر پہ سے ایک داغ جو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی بانجھ پن کا، وہ دھل گیا۔ لڑکا ہوگا تو بڑی خوشیاں ہوگی، لڑکی ہوگی تو بڑی خوشی ہوگی، ہے نا۔ یہ ایک نظام ہے خوشی کا، لیکن کیا کسی کو یہ پتہ ہے کہ جس کی خوشی منا رہے ہیں شاید وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ شاید وہ دنیا میں آئے لیکن آتے ہی ایک سانس بھی نہ لے پائے۔ ایسے ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے، ہمارے ساتھ خود ہوا ہے، 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ
کہ ہم نے ساری خوشیاں منا لی، ساری تیاری کر لی، میاں بیوی نے، ہمارے یہاں ہونے والے بچے کی دادی نے، ہونے والے بچے کی نانی نے، ان کے ہمارے ہونے والے بچے کے ماموں نے، اور سبھی نے بڑی خوشیاں تیاری کر لی. لیکن کچھ دنوں بعد، مہینہ 3-4 مہینہ بعد پتہ لگا کہ بھئی سب کچھ ختم ہو گیا. ایک بار نہیں 3 بار ایسا ہوا ہے، آپریشن تک کرانا پڑ گیا. تو نظام آنے کا تو ہے لیکن جانے کا نہیں ہے. کون پہلے چلا جائے؟ ابا بھی دنیا میں بیٹھا ہوا مسجد میں بیان کر رہا ہے اور 3 بچے دنیا سے آنے سے پہلے جا بھی چکے ہیں. دادا ایک کی خوشی منا رہا تھا کہ آئے گا، اور 2 اس کے پیچھے، وہ دادا بھی چلا گیا اور 2 بچے آنے سے پہلے اس کے بعد وہ بھی چلے گئے. ایک نظام ہے اللہ کا. اللہ کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے. تو ہم جو ہے اس بات کو اپنے دل میں اور دماغ میں بیٹھا لے کہ موت کب کس کو آ پکڑے یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں جانتا. اپنے ہر عمل کو، اپنے ہر قول کو، اپنے ہر فعل کو آخری سمجھے، آخری سمجھے. یہ سمجھے، میں یہ سمجھوں کہ یہ بیان میرا آخری بیان چل رہا ہے. میں یہ سمجھوں کہ یہ میرا آخری بیان چل رہا ہے. آپ اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ شاید اس کے بعد پھر یا تو مفتی صاحب نہ ملے دنیا میں، یا شاید سننے والے نہ ملے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں تو زندگی کون سی گزارنی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کو راضی کرنے والی زندگی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہاں میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں تو یہ والی زندگی گزارنی ہے. یہ والی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کے ایمان کی، اور اللہ حفاظت فرمائے بری موت سے، برے خاتمے سے، اور اللہ حفاظت فرمائے برے اعمال سے. اگر اس کے اپوزٹ ہماری زندگی ہو جائے، اللہ رحم کرے، کرم کرے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ایسی زندگی سے کہ اگر اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزرنا شروع ہو گئی تو بتاؤ کیا بنے گا. میں آپ حضرات کو ایک مختصر سا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. قبر ایک ایسی جگہ ہے، قبر ایک ایسی جگہ ہے جو بوسیدگی کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ، فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے. قبرستان کے جب قریب سے گزرے تو قبر سے آواز آئی، اے اللہ والے، تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں مردے کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ وہ رک گئے. کہا کہ پھر بتا دیجئے کیا کرتی ہو، کہ سننا چاہتے ہو؟ کہ ہاں. کہ پھر سنو کہ سب سے پہلے میں اس کے کفن کو پھاڑتی ہوں. کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے میں اس کے کفن کو پھاڑتی ہوں. پھر سب سے پہلے کفن کو پھاڑنے کے بعد اس کی آنکھوں کے پانی کو خشک کرتی ہوں. اس کی آنکھیں پھوڑ دیتی ہوں، گلا دیتی ہوں، ختم کر دیتی ہوں. اس کے آنکھوں کے پانی کو خشک کرتی ہوں جس سے یہ بری چیزوں کو دیکھا کرتا تھا.
पूरी रात यूट्यूब पे गुजार रहे हैं आज लोग, पूरी रात फाहिशकारी में मुब्तला है। कोई गैर महरम औरत को जो है देख रहा होता है, किसी के जो है नाजायज़ ताल्लुकात बने हुए हैं, कोई फेसबुक पे जो है उल्टी सीधे मामलात किए हुए हैं, पता नहीं किस किस हाल में नौजवान अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। खबर कहती है कि इसने अल्लाह के कुरान को छोड़ा, अल्लाह के अहकाम को तोड़ा और इसने इन आँखों का गलत इस्तेमाल किया। इसने जो है फाहिशकार औरतों को देखा, गलत चीज़ों को देखा और इसी तरीके से किसी गैर महरम औरत को देखा और उसको जो है देख के इसने लज्जत हासिल की। इन आँखों की वजह से इन आँखों को सबसे पहले फोड़ के इनका पानी खुश्क करती हूँ। फिर आंखों में कीड़ा बनना शुरू होता है, कीड़े पड़ते हैं। कब्र के अंदर ये हालात हो रहे हैं। तसव्वुर करो, इमेजिन करो, सोचो अपने आप को कि मेरे साथ ये हो रहा है, कब्र के अंदर मैं पड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचें। अभी आंखें फोड़ दी गई, अभी आंखों में कीड़ों की गिजबिजाहट उठ गई, अभी दिमाग को खा रहे हैं। ये दिमाग में जितने फितूर आते हैं ना, गंदे ख्यालात दिमाग के अंदर पनपते हैं, दिमाग के अंदर जो है इस तरीके से एक वो चलता रहता है, जैसे एक रिदम चलती रहती है दिमाग के अंदर। कभी ये ख्याल आ रहा है कि उसको देख लूँ, कभी ये ख्याल आ रहा है उससे मोहब्बत कर लूँ, कभी ये ख्याल आ रहा है कि काश मेरी वो होती। इस तरीके के बहुत सारे उल्टे सीधे भी ख्यालात आते हैं कि नहीं। इस दिमाग को कीड़े एक एक रग को उसमें को निकल रहे होंगे, एक एक रग में को दिमाग की अंदर से खोखला कर देंगे। फिर ज़बान में आएंगे। ये ज़बान जिससे आज जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, ज़बान की बेएहतियाती हम मुसलमानों के अंदर इतनी हो चुकी है कि हम यही नहीं समझते कि हमारी ज़बान किस अंदाज में सामने वाले से मुखातिब हो रही है। जो मुंह में आता है बक देते हैं, जो मुंह में आता है बक देते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रही होगी हमारी बात से। झूठ हम बोलते हैं, ग़ीबत हम करते हैं, चुगली हम करते हैं, गाली हम देते हैं कि नहीं? झूठ बोलते हैं कि नहीं? चुगली और ग़ीबत करते हैं कि नहीं जी? बीवी के हुकूक अदा करने में बीवी ने अगर ज़रा सी फरमाइश कर दी कि जी आज जो है मेरा तो फला चीज़ खाने को दिल कर रहा है और अल्लाह ने आपको वुसअत भी दे रखी है, तो बजाय इसके कि उसको ला के उसको गाली दे के बोलेंगे तेरे तो यही ड्रामे हैं, तो ज़बान की चट्टुर पता नहीं क्या क्या उसको अलकाब से नवाज देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे उसको। कभी सोचा है, कभी तसव्वुर किया है कि अगर यही अलकाब आपकी बहन को दिए जाए, जिस तरीके से आप दूसरे की बहन को, दूसरे की बेटी को ये सब बोल रहे हैं, अगर यही तमाम चीज़ें आपकी बहन या बेटी को बोली जाए, आपकी बहनों की तरफ से, आपके दामाद की तरफ से, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अपने को फ़ौरन घर लेकर आ जाएंगे और उसको साथ में ये भी कहेंगे हमने बेच नहीं रखी तुम्हें, ये कहेंगे कि नहीं? कहते हैं ना, ऐसे लेकर आ जाते हैं। तो क्या दूसरे का हक नहीं बनता आपकी बीवी को आपके घर से ले जाने का? उनका हक नहीं बनता कि वो अपनी बहन बेटी को लेके जाए, जब उनकी बहन बेटी के साथ ये सब होता है? उनका भी बनता है। तो कभी हुआ है ऐसा? आप तो लड़ाई करके लेकर आ गए होगे अपनी बहन बेटी को, क्या कभी आपके घर भी आए हैं लेने के लिए और आपने ये कहा हो कि हाँ मुझसे गलती होगी और आइंदा नहीं करूँगा? कभी कहा? ये कह दिया होगा हाँ लेके जाए इसको, बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। तो ये जहालत के सिवा कुछ नहीं है। ज़बान इंसान की इतनी ख़राब चीज़ है, पूरे जिस्म के 360 जोड़, सारी रगे,